बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, खाना खाने से पहले कोई भी एक फल खाने से जिंदगी भर जिस्म में कमजोरी नहीं होती। मिसवाक करने से मुंह के कैंसर की बीमारी नहीं होती। हाथों की उंगलियां सुन्न हो जाएं तो समझो तुम्हारा खून गाढ़ा हो रहा है। अगर दांत सुबह खट्टे लगे तो समझ लो तुम्हारा जिगर कमजोर हो रहा है। अगर बाल तेजी से गिर रहे हो तो समझ जाएं जिस्म में विटामिन की कमी हो रही है। नाज़रीन किराम, बदन पर रोज सुइयां चुभना जादू के वाज़े यानी पक्की अलामत होती हैं। खाली पेट हिचकी आ जाए तो समझ जाए कि तुम्हें कब्ज होने वाली है। रात को बेचैनी होना मुश्किलात के बढ़ जाने की अलामत होता है। घर में फजर की आजान सुनाई दे तो बरकत नाजिल होती है। नाज़रीन, घर में कुरान मजीद की तिलावत हो तो शैतान दाखिल नहीं होता। रमज़ान मुबारक के मुकम्मल रोज़े रखने से कभी जोड़ों के दर्द का मसला नहीं होता। जो सोने से पहले सूरत इखलास पढ़े उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जो शख्स गुस्सा पी जाता है अल्लाह उसे इज्जत देता है। बिल्ली के दरवाजे पर बार बार आना बाज़ औक़ात रिज़्क़ का इशारा होता है। सूरतुल फातिहा पढ़कर पेट पर दम करने से पेट का दर्द ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन किराम, सीधा हाथ गाल के नीचे रख कर सोने से हार्ट अटैक से महफूज रहा जा सकता है। नाज़रीन किराम, रात का खाना ना खाना जल्दी बुढ़ापा लाता है। कहा जाता है कि अपना चेहरा दुपट्टे यानी लिबास से साफ करना भूलने की बीमारी पैदा करता है। रात को दरवाज़ा बंद करके सोना सुन्नत है। जो हसद करता है वो खुद जलता रहता है। कच्ची रोटी खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। गर्म पानी पीने से इंसान देर तक जवान रहता है। नमक का रस जख्मों पर डालने से जख्म जल्दी ठीक हो जाते हैं। पेशाब करके फौरन पानी मत पिया करें वरना पेशाब पीला आएगा। सच बोलने वाला कभी नुकसान में नहीं रहता। जो जुमा के दिन ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ता है उसकी दुआएं कबूल व मंजूर होती हैं। खाने में बाल निकलना सब्र की तरफ इशारा होता है। घर में आजान देना जिन्नात को भगा देता है। नहाने के फौरन बाद कभी आंखों में सुरमा मत डालना वरना बिनाई कम हो जाएगी। जहाँ माँ बाप की खिदमत करता है उसके रिस्क यानी दौलत में बरकत आती है। फजर के बाद सोना रिस्क को कम कर देता है। जो खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता है तो वो बीमारियों से महफूज रहता है। जो यतीम के सर पर हाथ रख के उसके दिल की सख्ती ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, झूठ बोलने से रिस्क में कमी आती है। जो दूसरों को के लिए आसानी पैदा करे अल्लाह उसके लिए आसानी पैदा करता है। सर दर्द का बेहतरीन इलाज एक लीमू लें और उसे काट कर फिर उसे अपनी पेशानी पर मलें। सर दर्द इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। अंडे को उबालने से पहले अगर पानी में थोड़ा सा नमक मिला दें तो अंडे का छिलका फटता नहीं है। नाज़रीन, खाने से पहले हमेशा थोड़ा सा नमक चखने की आदत डाल लें। इससे इंसान बहुत से अमराज यानी बीमारियों से महफूज और मशकूर रहता है। दिल की सख्ती गुनाहों की कसरत की वजह से है। गुनाहों की कसरत मौत को भूलने की वजह से है। मौत की गफलत लंबी उम्मीदों की वजह से है। लंबी उम्मीदें दुनिया से मोहब्बत की वजह से हैं। दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है। नाज़रीन, अगर सांस फूले तो जान लो तुम्हारे फेफड़े सही काम नहीं कर रहे। जो अल्लाह ताला का जिक्र ज्यादा करता है वह गम से बचा रहता है। घर में चांद रात की जानदार की तस्वीर कसरत से फरिश्ते नहीं आते। कमर में अकड़न हो जाए तो जान लो तुम्हारी हड्डियां कैल्शियम की कमी का शिकार हैं। तुम्हारे नाक से खून आए तो जान लो तुम्हारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पेट में गैस बनती रहे तो जान ले कि तुम्हारे खुराक सही से हजम नहीं हो रही। बार बार छींक आना एलर्जी, गिर्द, मौसम की तब्दीली, नज़ला, जुकाम या नाक के जलन से आती है। अगर नींद आए तो जान लो तुम्हारा दिमाग परेशान नहीं है। अगर पेशाब का रंग गहरा हो तो जान लो तुम्हारे जिस्म में पानी की कमी है। अगर जल्द पर खारिश हो तो जान ले कि जिगर साफ नहीं है। खाने के बाद थकावट हो तो समझ लो तुम्हारा निज़ाम हजम सुस्त है। जो गरीबों को खाना खिलाता है उसकी उम्र बढ़ती है। जो वज़ू की हालत में रहता है वो अल्लाह ताला की हिफाजत में रहता है। पेशाब करते हुए जलन हो तो जान लो तुम्हारा यूरिक एसिड बढ़ गया है। हड्डियों से आवाज़ें आए तो जान लो तुम्हारे जोड़ों में चिकनाहट
ختم ہو رہی ہے۔ اگر چہرے پر بے وجہ بال اگ آئیں تو سمجھو تمہارے ہارمونز میں خرابی ہے۔ اگر کھانے کا ذائقہ یعنی سواد خراب لگے تو سمجھو تمہارے منہ میں بیکٹیریا بھر گیا ہے۔ نہاتے وقت پیشاب آنا ٹھنڈے پانی، نسوں کی حالت یا حرکت یا مثانے کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پیٹ کے بالکل اوپر درد ہو تو جان لو تمہارا معدہ تیزابیت کا شکار ہے۔ اگر یادداشت کمزور ہو تو جان لو تمہارا دماغ صحیح خوراک نہیں لے رہا۔ اگر صبح اٹھتے ہی چکر آئیں تو سمجھ جاؤ تمہارا بلڈ شوگر کم ہو رہا ہے۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں سرخ ہو جائیں تو جان لو تمہارا جگر گرم ہو رہا ہے۔ اگر رات کو پیروں میں جلن ہو تو جان لو تمہارا بلڈ سرکولیشن کمزور ہے۔ اگر آپ کے کان بجنے لگیں تو جان لو تمہارا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے۔ ہونٹوں کے کنارے پھٹے ہوں تو سمجھو تمہارے جسم میں آئرن کی کمی ہے۔ اگر پیٹ پھول رہا ہو تو جان لو تمہاری آنتیں گیس سے بھری ہوئی ہیں۔ پیشاب کی بدبو تیز ہو تو سمجھ جاؤ تمہارے جسم میں انفیکشن ہے۔ جو والدین کو ناراض کرتا ہے وہ کبھی بھی سکون نہیں حاصل کر سکتا۔ پانی بیٹھ کر پینے سے صحت بہتر رہتی ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ ناظرین، فجر کی 2 رکعت دنیا مافیا سے بہتر ہیں۔ کمر کے نیچے درد ہو تو سمجھو تمہاری ریڑھ کی ہڈی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ اگر کھانسی رات کو بڑھ جائے تو جان لو تمہارے پھیپھڑوں میں بلغم جمع ہو چکا ہے۔ رات کے وقت اس پیاس لگنا بدن میں پانی کی کمی، زیادہ نمک، گرمی یا شوگر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر ہر وقت تھکاوٹ رہے تو جان لو تمہارے خون میں ہیموگلوبن کم ہے۔ بغیر وجہ کے وزن گھٹے لگے تو سمجھو تمہارا میٹابولزم خراب ہو گیا ہے۔ اگر سینے میں جکڑن ہو تو جان لو تمہارا دل صحیح طرح خون کو پمپ نہیں کر رہا۔ جو ماں کی دعا لیتا ہے وہ کبھی ناکامی کی طرف نہیں جاتا۔ ناظرین، عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں اور انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کا برتاؤ یعنی رویے اس کو تھکا دیتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو آپ غصہ آئے تو غصے کو پی جایا کریں۔ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو دل کی آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کی زبان کو کھول دیتا ہے۔ رات کے وقت پیشاب سے فارغ ہو کر سویا کریں، اس سے آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ سوتے وقت اپنے پاؤں کو تلوں پر تیل لگایا کریں، بس یہی ایک عمل شفا اور فٹنس کا ذریعہ بنتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد سوتے رہنا صرف سر درد کی ہی وجہ نہیں بنتا بلکہ اس سے انسان کو بھولنے کی بیماری بھی لگ جاتی ہے۔ ناظرین، جو لوگ آلتی پالتی مار کر کھانا کھاتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور پیٹ باہر آ جاتا ہے۔ ناظرین، زندگی میں ہر چیز کا حساب رکھا کریں کیونکہ آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ تم نے میرے لیے آخر کیا ہی کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے چہرے یا ہاتھ دوپٹے یا لباس سے صاف کرنا بھولنے کی بیماری پیدا تو کرتا ہے۔ کچی روٹی کھاؤ گے تو بیمار پڑ جاؤ گے۔ اگر کھانے کا ذائقہ اچھا نہ لگے تو سمجھ لو کہ تمہارے منہ میں بیکٹیریا بڑھ چکا ہے۔ اور جب کسی پر بلا وجہ غصہ آئے تو یاد رکھو اس وقت ہی خود کی اصل آزمائش ہوتی ہے۔ اگر زیادہ پسینہ آنے لگے تو جان لو کہ آپ کے لیور میں گرمی کی شکایت پیدا ہو چکی ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سونا عقل کو کمزور کرتا ہے اور پاگل پن کو بھی پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو لوگ سکھاتے ہیں۔ دوستو، زندگی کسی بھی آسان نہیں ہوتی، اس زندگی کو آسان بنانا پڑتا ہے پیار سے، خلوص سے، محبت سے، اپنانے سے اور سب سے بڑھ کر برداشت کرنے سے۔ جو عورتیں مردے کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے نہایت ہی باریک اور تنگ لباس پہنتی ہیں وہ جنت میں جانا تو دور کی بات اس کی خوشبو سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ کھانے کے بعد فوراً پانی نہ پینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ ناظرین اکرام، ایک تحقیق کے مطابق بندہ دوسروں کے گھر جا کر زیادہ خوش رہتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ماحول کی تبدیلی اور ذہن کا مصروف ہو جانا ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کا جسم آپ کو پرکشش ضرور بناتا ہے، آپ کی مسکراہٹ آپ کو دلکش بناتی ہے اور آپ کی شخصیت آپ کو خوبصورت بناتی ہے۔ ناظرین، سنترے کے چھلکے پر میٹھا سوڈا ڈال کر کونیوں اور گھٹنوں پر رگڑیں اور اس طرح رگڑنے سے کونیوں اور گھٹنوں کا کالا پن دور ہو جاتا ہے۔ لیموں کے چھلکے کے اوپر تھوڑی سی چینی ڈال کر انہیں ہونٹوں پر رگڑنے سے
ہونٹوں کا کالا پن ختم ہو جاتا ہے اور ہونٹ گلابی گلابی ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات میں مصلی پر کھڑے ہونے کی توفیق بھی ملتی ہے۔ جو دن میں گناہ کرے وہ رات کو تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ناظرین، دودھ میں نمک ڈال کر پینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ ہفتے میں ایک بار چاکلیٹ کا استعمال کرنے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے اور سونے سے پہلے کنگھی کر کے سونے سے بالوں میں گرنے کی بیماری پیدا نہیں ہوتی۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیک جائز حاجات خواہشات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ناظرین، یاد رہے کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں اور سب عام معمولات کے لیے استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹرز کے مشورے کے مطابق اس کو استعمال کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان کے صدقے پورے ماہ رمضان کے روزے رکھنے، 5 وقت کی نماز ادا کرنے، تراویح ادا کرنے، تہجد کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے جو بھی چھوٹے موٹے مسائل ہیں، جو بھی ہمارے گھر میں مشکلات ہیں، رزق کا مسئلہ ہے، روزی کا مسئلہ ہے، جو بھی مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک کے صدقے وہ ہماری مشکلات کو آسان کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔